Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما مجتبی مصطفیٰ مرتضیٰ پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام ہمیں بہت ساری اخلاقیات کا پیغام دینے والا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام ہی کو قبول کرنا ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ کے پاس لے کر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اسلام میں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی، اور جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا اور اس کی امت میں اللہ نے ہمیں شرف دیا، اور صرف امت میں ہی نہیں آئے بلکہ اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و عبدیت کی بھی گواہی دی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر تو ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اعلیٰ اخلاق پر مبنی تعلیمات دی، اور خود پیارے نبی علیہ السلام بھی اخلاق عظمیٰ پر فائز تھے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے پیارے نبی علیہ السلام کا مقام، آپ کا اخلاق، آپ کا رتبہ، آپ کی شان اور آپ کی اعلیٰ اقدار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ اخلاق عظمیٰ پر فائز ہیں۔ نبی علیہ السلام بہت بڑے اور اعلیٰ اخلاق والے تھے، اور صرف اخلاق ہی نہیں تھا بلکہ اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے، اور پیارے نبی علیہ السلام بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انسانوں کے لیے بھی رحمت تھے، اور پیارے نبی علیہ السلام جنات کے لیے بھی رحمت تھے۔ ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ اس لیے رب العالمین نے کائنات کے پروردگار نے جہاں پیارے نبی کا مقام بیان کرتے ہوئے اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے بتلایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظمیٰ پر فائز ہیں۔
تو بردباری اور حوصلہ مندی اور صبر و استقامت اور ہوش مندی اور یہ تمام چیزیں یہ اعلیٰ اخلاق ہی کا حصہ ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ محض جذبات میں آئے اور ہوش و حواس کو چھوڑ بیٹھے، بلکہ جذبات بھی ہونے چاہیے اور جذبات میں ہوش و حواس بھی ضرور ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام جو کہ ہمارے نبی ہیں، کل کائنات کے لیے اللہ کے پیارے نبی کو مبعوث کیا گیا کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آنے والا کوئی اور آئے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام بڑے اخلاق والے اور آپ کے صحابہ اللہ نے ان کی بھی تعریف کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی اپنا مرتبہ اور اپنا مقام اور اپنی شان ہے۔ سورہ الفتح کی یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور یہ پیارے نبی کے صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کی آیت نے ایک تو جناب نبی علیہ السلام کے متعلق بتا دیا کہ پیارے نبی رسول اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے رسول ہے، اور قرآن کی اس آیت نے جہاں صحابہ کی تعریف کی وہیں صرف یہ تعریف ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں صحابہ کی تعریف کر کے یہ بتانا چاہا کہ مومنوں اور کلمہ پڑھنے والوں تم بھی اپنے آپ کو اسی طرح بناؤ۔ اور قرآن نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا اشداء علی الکفار، صحابہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور جب صحابہ کا آپسی اور ایمان والوں کا اور مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہو تو فرمایا رحماء بینہم، آپس میں نہایت رحم دل ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں صحابہ کی اقتداء کرنی ہوگی، اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سنت کو اپنانا ہوگا۔ صحابہ نے اپنایا اور نبی علیہ السلام کی پیروی کی، تو اس آیت میں صحابہ کا مقام اور رتبہ اور شان بیان ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ مقصود خاطر یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرح خود کو بنا لیں، کافروں پر بڑے سخت ہوں، اور جب آپس میں اپنی باری آئے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہم نہایت رحمدل ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہمارا معاملہ الٹ ہے، جن کا درست ہے تو سبحان اللہ، اور جن کا درست نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ کافروں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، اور بات کا پتنگڑ بنانے والے ہوں گے، اور معمولی سی بات کو جو ہے وہ پورے ایٹم بم جتنا بنانے والے ہوں گے۔ کافروں پر بڑے رحمدل ہوں گے اور آپس میں مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ اور یاد رکھیے یہ خارجیوں کی نشانی تھی کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور کافروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جہاں ان کا مقام بیان ہوا وہاں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم کافروں پر سخت ہوں اور مومنوں کے لیے رحمدل ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہزاروں واقعات موجود ہیں، ہزاروں واقعات نبی علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہیں کہ کیسے پیارے نبی علیہ السلام کافروں کے لیے سخت اور مومنوں کے لیے رحمدل۔ مثال کے طور پر مشہور واقعہ ہے، اور ایک
सलाम की ज़ौज मोहतरमा अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर ज़िना की और बदकारी की तोहमत लगाई। इन तोहमत लगाने वालों का सरदार था अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल। वो मुनाफिक था, ज़बान से कलमा पढ़ता था, लेकिन अपने दिल में कुफ्र छुपा कर बैठा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम की रहमत देखिए कि आपको कहा गया कि आप हमें इजाज़त दो, हम इस मुनाफिकों के सरदार को और इन मुनाफिकों की जमात को जान से मार डालें। मगर प्यारे नबी ने फरमाया कोई ना, इनको भी मारने की इजाज़त नहीं है। हालांकि कुरान ने नाज़िल होकर बता दिया, पैगंबर ने बता दिया कि ये मुनाफिक हैं। जबकि यहाँ बैठ के याद रखिए कि आज हम किसी को मुनाफिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तू मुनाफिक है। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकों की अलामात ज़रूर बताई है, अलामात मुनाफिक ज़रूर बताई है, लेकिन कोई मुसलमान ये फतवा नहीं लगा सकता कि फला बंदा मुनाफिक है या मुनाफिक हो गया। जबकि अब्दुल्ला इब्न उबई और उनके साथियों पर फतवा मौजूद था कि ये जमात मुनाफिकों के जमात है। और जब हुजूर से इजाज़त मांगी गई कि इन मुनाफिकों को कत्ल करना है, और इनका कोई एक जुर्म नहीं था, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा, इन्होंने मुसलमानों को बुरा भला कहा। इन मुनाफिकों ने यहूदियों और ईसाइयों से और मदीने के यहूद से मिलकर मदीने की रियासत को तबाह बर्बाद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाई। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने प्रोग्राम बनाया नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने का। बड़े बड़े जुर्म थे, बड़े बड़े इनके क्राइम थे, मगर जब इजाज़त मांगी गई कि मुनाफिक के कत्ल का जो है वो फतवा दें और इजाज़त दें, तो प्यारे नबी ने कत्ल करने की इजाज़त कोई नहीं दी। बल्कि आपकी रहमत का आलम तो ये था, आपकी रहमत का आलम तो ये था, अल्लाहु अकबर कबीरा। हम क्या है, हम मुसलमानों के लिए सख्त हो चुके हैं, काफिरों के लिए रामदिल हो चुके हैं। जब अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल मर जाता है, और ये मुनाफिक नहीं था, सिर्फ ये मुनाफिकों का सरदार था, मगर हुजूर की नरमी देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न उबई को अपना कुर्ता उतार कर पहना देते, अपनी कमीज अल्लाह के रसूल ने मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई को दे दी, और नबी अलैहिस्सलाम उसका जनाजा पढ़ने खड़े हुए। आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोकना चाहा, मगर आपने कहा कि अल्लाह ने मुझे रोका नहीं है, मुझे अल्लाह ने ये ऑप्शन दिया है कि इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन। आप मुनाफिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करें न करें, भले आप इनके लिए 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनको बख्शने वाला नहीं है। और फिर बात की आयत में अल्लाह ने आइंदा हमेशा के लिए मुनाफिकों का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये हमारे नबी हैं, हमारे आइडियल हैं, और वो मुनाफिकों के लिए इतने रामदिल है। हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों पर फतवा लगाने के लिए बात नहीं आती। हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कह दिया, बदर वाले सहाबा के मुतल्लिक़ बयान किया, ओद के अंदर मौजूद मुसलमानों के हवाले से बयान किया। बजाय ये कि हम बात को समझते, बजाय इसके कि हम वज़ीर आज़म की बात को पॉजिटिव लेते, सारी कौम ने मिलकर और जाहिल लोगों ने मिलकर उस पॉजिटिव बात को नेगेटिव किया और आज के वज़ीर आज़म पर फतवे लगने। कोई सहाबा का गुस्ताख बता रहा है, तो कोई जनाब वज़ीर आज़म को उसमें बोल रहा है, उर्दू पश्तो दोनों में कुत्ता कुत्ता बोल रहा है। ये कौन है? ये वो है कि जो कहते हैं हम सहाबा के सिपाही हैं। तो क्या प्यारे नबी ने कलमा पढ़ने वाले को कुत्ता कहा? क्या नबी अलैहिस्सलाम गालियाँ निकालने वाले थे? क्या प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बदज़बानियाँ करने वाले थे? हुजूर की रहमत का हाल तो ये है कि वो मुनाफिक का भी जनाजा पढ़ते हैं, इल्ला ये कि अल्लाह ने हमेशा के लिए पढ़ने से मना
کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے یا دوڑنا چاہا، حضور نے منع کر دیا. اور جب اس نے پیشاب کر لیا تسلی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ مسجد نبوی ہے. مدینہ بھی پاک ہے، مسجد نبوی بھی پاک ہے، اور اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے پر 1000 نماز کا ثواب ہے. حضور کی رحمت دیکھیے، حضور کا اخلاق دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری دیکھیے، حضور پیارے نبی علیہ السلام کی حوصلہ مندی دیکھیے کہ بندہ مدینے میں ہے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. اور جب پیشاب کر لیتا ہے تو پیارے نبی بڑے پیار سے بتاتے ہیں. اور اگر آج کا معاملہ ہو تو مولوی پہلے فائر مارے گا، بعد میں بتائے گا. ہماری بے حوصلے کا حال یہ ہے، ہمارے حوصلے کی کمی کا یہ حال ہے. وہ جیسے ایک گجر کی گائے مسجد میں آئی تو مولوی صاحب اس پر بڑے غصے ہوئے. وہ گایا والا کہنے لگا کہ جناب یہ جانور تھا، غلطی سے آ گیا، کبھی آپ نے مجھے آتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو پیارے نبی نے اس بدوس عرابی اور دیہاتی سے کہا مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی. پیار سے نبی علیہ السلام نے سمجھایا، اور وہ آپ کا پیار بھی اس نے دیکھا، سبھی لوگوں کا دیکھا. اور پھر وہ بندہ نبی علیہ السلام سے متاثر ہوا. تو پیارے نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ہمیں چاہیے کہ کسی کی ہر بات کو ہی نیگیٹو نہ لے لیا کریں کہ جناب وہ کہنے والے نے کہا کہ ہم عام بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قدر بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کہنے والا کچھ کہنا اور جاتا ہے، لیکن نکالنے والوں نے مطلب کچھ اور نکالا. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو جاہل ہیں، جنہیں نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، جنہیں نہیں معلوم کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جو نہیں جانتے کہ اور میں کیا ہوا تھا، یا جانتے بھی ہیں تو بعض لوگوں نے بس کمر کس رکھی ہے کہ ہر بات میں مخالفت ہی کرنی ہے. کچھ ایسے ملا ہیں کہ جو اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے دین کو جو ہے وہ آڑ بنا دیتے ہیں اور لوگوں پر جو ہے وہ فتوے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مسجد کا امام اور خطیب اگر وزیر اعظم ہوتا اور وہ اگر ہمیں بتاتا کہ بدر میں یہ ہوا، اور اگر وہ ہمیں بتاتا کہ احد میں یہ ہوا، تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن یہاں ہم سب کے لیے خوشگوار خبر یہ ہے کہ جب ایک آکسفورڈ پڑھا ہوا نوجوان، اب خیر بوڑھا ہے، اگر ایک ABC پڑھنے والا وزیر اعظم لوگوں کو بدر کے مسلمانوں کا حوالہ دے، اور مقصد کیا ہے، ہم اس سے رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ وزیر اعظم کا مقصد یہ تھا کہ وہ 313 تھے مگر وہ کافروں پر غالب آئے. اور وزیر اعظم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جیسے بدر میں مسلمان 313 تھے اور ابو جہل کا لشکر وہ 950 افراد پر مشتمل تھا، تو ہمیشہ حق کی خاطر اور حق کے دفاع میں اور حق پر لڑنے والے لوگ وہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں. تو جناب وزیر اعظم نے کہنا بتانا کچھ اور چاہا، لیکن سیاسی مخالفین یا جناب جاہلوں نے کیا کہا کہ یہ تو جناب بدر والوں کی توہین کر دی ہے، صحابہ کرام کی توہین کر دی ہے. بندہ پوچھے یہ ملک مسلمانوں کا ہے، تو جواب ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم مسلمان ہیں، تو جواب ہے کہ مسلمان ہے. تو جب مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمان وزیر اعظم ہو، کیا اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ صحابہ کی بے ادبی یا گستاخی کرے گا؟ انہوں نے، اس شخص نے بے ادبی اور گستاخی نہیں کی، لیکن لوگ اس بات پر جناب تیار ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ گستاخی ہی ہے. اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم کسی کی بات میں سے نیگیٹو پوائنٹ نہ لیں، بلکہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں اور اسے مسلمان جانتے ہوئے، اور یہ ملک مسلمانوں کا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے اور یہی ہے انشاءاللہ کہ وہ بدر کے 313 مسلمانوں
یہ چاہتا ہے کہ حق کی خاطر لڑنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور مقابلے میں چور ڈاکو اور جناب اس طرح کے 2 نمبر اور 2 رنگیے لوگ بے شمار ہوتے ہیں، لیکن معاملہ کچھ اور جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ بدر کا مارکا اسلام کے اندر ایک پہلا باقاعدہ مارکا ہے اور یہ سیرت نبوی ہے دارالسلام سے۔ بدر کا مارکا ایک پہلا باقاعدہ مارکا ہے۔ نبی علیہ السلام ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب کے اندر اپنے ساتھ مدینہ طیبہ سے 313 کا لشکر لے کر چلے۔ بظاہر نبی علیہ السلام کا ارادہ کوئی لڑائی لڑنے کا نہیں تھا، آپ کا ارادہ یہی تھا کہ ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرنا ہے، لیکن ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کر نکل جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ابو سفیان نے مکے والوں کو بھی اطلاع بھیج دی کہ ہمارے دفاع کے لیے باہر آ جاؤ، اور ابو جہل ابو سفیان کے لشکر کے دفاع میں مکہ سے جو ہے وہ 950 بندے لے کر بدر کے میدان میں پہنچتا ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام بھی اپنے ساتھ 313 کا لشکر لے کر پہنچے۔ اب کافروں کی تعداد وہ 950 ہے بدر میں، اور مسلمان مجاہدین کی تعداد وہ 313 ہے۔ یہ مارکا ہوتا ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو، اور اس میں ابو جہل اینڈ کمپنی کے 70 کافر مار دیے جاتے ہیں اور 70 کافروں کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین شہید ہوتے ہیں۔ اور جب پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لڑائی لڑنے تو نہیں آئے تھے لیکن ہم میدان سج گیا ہے، تو جناب مقداد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بنی اسرائیل کے جیسا جواب نہیں دیں گے کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ آپ اور تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں لڑنے اور ڈٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اور وزیر اعظم کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ یا اہل حق کی خاطر لڑنے والے ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتے اور میدان جہاد میں شامل نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ مدینے کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور دیگر منافقوں کی جماعت بھی موجود تھی۔ تو منافقوں سے مراد عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ٹولہ ہے، نہ کہ صحابہ کرام پر۔ مسلمان اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کی توہین کر ہی نہیں سکتا، اور جو اس بات کو یہ ایسی گفتگو کو نیگیٹو دے اس کے اپنے دماغ کے اندر کوئی سیاسی یا مذہبی کیڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ، ان سے ہمیں یہ درس ملا کہ اہل حق ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام ان کے ساتھ موجود مجاہدوں کی تعداد وہ 313 تھی، اور جالوت کافر بادشاہ ان کی تعداد طالوت کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی طرح وزیر اعظم نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام عہد کے میدان میں آتے ہیں، اور یہاں بھی آپ سن لیجیے، عہد میں لڑنے والے مجاہدوں کی تعداد تھی 700، اور ابو سفیان اور خالد بن ولید کا لشکر تھا وہ 3000 افراد پر۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے یہاں غلطی ہوئی اور ان کو اجتہادی غلطی لگی یا مسٹیک ہوئی یا نافرمانی کی، اور پیارے نبی کی بات کو چھوڑا اور مال غنیمت کی طرف پلٹ پڑے، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو جنگ مسلمان جیت رہے تھے وہ نقصان کی صورت میں تبدیل ہوئی، شکست کی صورت میں نہیں، نقصان کی صورت میں۔ اور جو الفاظ وزیر اعظم پاکستان نے کہے اور جس پر فتویٰ لگانے والوں نے گستاخ صحابہ کے فتوے لگائے، اور ایک مسلمان کو اور ایک وزیر اعظم کو خود
کتا کتا اور سہ بولا. یہ بات بہت بڑے عالم دین صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم کے اندر لکھی ہے. اگر وزیر اعظم گستاخ ہیں تو پھر یہ سارے علماء بھی گستاخ. اور اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جانے والی الرحیق المختوم جو سیرت کے لیے ایک عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی الرحیق المختوم. الرحیق المختوم کا معنی ہے مہر لگی ہوئی شراب. یہ شراب اللہ جنتیوں کو جنت میں پلائے گا. نبی علیہ السلام کی سیرت پر موجود یہ کتاب المکتبۃ السلفیہ لاہور سے اور اس کتاب کا پیج نمبر ہے 359. صفی الرحمان مبارک پوری کیا لکھتے ہیں کہ پچھلے سباق میں گزر چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 اندازوں کو فتح اور شکست دونوں صورتوں میں یہ حکم دیا کہ تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی. جو بھی مدینے گیا اس نے اور میدان میں موجود اس پہاڑی کو دیکھا. پیارے نبی نے 3 اندازوں کو یہ حکم دیا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو اس پہاڑی کو کوئی نہیں چھوڑنا. لیکن ہوا یہ کہ جب مسلمان غالب آ گئے بدر کے معرکے میں, جب مسلمان غالب آئے اور کافروں کی شکست ہونے لگی تو صفی الرحمان لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تاکیدی احکامات کے باوجود جب اس پہاڑی پر موجود صحابہ نے دیکھا, یہ صحابہ کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کیپٹن تھے اور یہ صحابہ اس عہد میں موجود پہاڑی پر موجود ہیں. جب عہد پہاڑی عہد کے اس چھوٹے سے پہاڑی پر موجود صحابہ نے دیکھا کہ ہم نے مارکا جیت لیا ہے. صفی الرحمان کے الفاظ ہیں کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے اور وزیر اعظم نے بھی یہی کہا. تو یہ گستاخی نہیں ہے, مال غنیمت لوٹا جا رہا تھا, یعنی کافر شکست خوردہ ہو گئے اور ان کے مال کو جمع کیا جا رہا تھا. صفی الرحمان لکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب ہوا, دنیا کی محبت کا تھوڑا سا اثر غالب ہوا, تو باپ نے کہا غنیمت غنیمت. جو ان کے کیپٹن تھے, کمانڈر تھے, عبداللہ بن جبیر روکتے رہ گئے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ فتح یاب ہوں یا شکست خوردہ ہو, یہ پہاڑی کوئی نہیں چھوڑنی ہے, اس پہاڑی پہ ڈٹے رہنا ہے. لیکن غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. ہمارے ابا جان ہیں اور ہماری اماں جان, آپ سب کی بھی اماں, آپ سب کے بھی ابا, حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام, کیا ان سے غلطی ہوئی کہ نہ ہوئی, خطا ہوئی کہ نہ ہوئی؟ قرآن نے کہا فعصا آدم ربہ فغوی, آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. آدم کو یہ حکم تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ, آدم پلس حوا کہ اس درخت کے قریب کوئی نہیں جانا. تو جناب جب ہمارے ابا سے غلطی خطا ہوئی, ہماری اماں سے غلطی خطا ہوئی, اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, کل بنی آدم خطا. حدیث کی سند ضعیف ہے اور دیگر روایات سے یہ بات صحیح آیات قرآن اور حدیث سے ثابت کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے, یعنی غلطی اور خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ کا قرآن ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. اللہ کے پیغمبر ہیں یونس علیہ السلام, اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چل دیے, خطا ہوئی. تو یہاں اس پہاڑی پر موجود صحابہ سے بھی غلطی ہوئی, خطا ہوئی. اور وزیر اعظم کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم پیغمبر کی اور امام کی اور حکمران کی اور اپنے امیر کی نافرمانی کریں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف پہاڑی پر 9 بندے رہ گئے, باقی صحابہ وہ پہاڑی چھوڑ کے نیچے چل پڑے. صفی الرحمان لکھتے ہیں مال غنیمت, مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا, خالد بن ولید نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, کہ یہ چوٹی اور یہ پہاڑی تو خالی ہو چکی ہے. انہوں نے وہاں سے اسی طرف سے حملہ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان نقصان سے دوچار ہوئے. وہ جو مسلمان پوری طرح جیت رہے تھے, نقصان کیا ہوا کہ 70 صحابہ کرام عہد کے میدان میں
70 صحابہ, کوئی معمولی بندے نہیں, صحابہ اور 70 صحابہ شہید ہوئے. ان میں حضرت حمزہ بھی ہیں, ان میں حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور صرف 70 صحابہ ہی نہیں شہید ہوئے, اب کافروں کی عورتوں نے مسلمانوں کے ناک کان بھی کاٹ ڈالے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا, اتنا ہوا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام شدید زخموں سے دوچار ہوئے. اور یہاں تک کہ معاملہ نہ ہوا بلکہ یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے. یہ سارا نقصان کیوں ہوا؟ یہ سارا نقصان اس لیے ہوا کہ ان صحابہ سے خطا ہوئی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر ڈالی انجانے میں. جانے میں کوئی نہیں, انجانے میں غلطی ہو گئی, نافرمانی ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بڑی تعداد کے اندر شہید ہو گئے, لیکن اس کے باوجود کافر ناکام ہوئے اور نامراد ہوئے. تو بتانے کا مقصد کیا تھا وزیر اعظم کا؟ اب دو باتیں ہیں, کوئی اس بات کو پازیٹیو لے یا کوئی اس بات کو نیگیٹو لے. دماغ میں فطور ہوگا یا سیاسی مخالفت کرنا ہوگی کہ ہر ایک بندہ یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نے مخالفت ہی کرنی ہے, تو وہ سیدھی بات کو بھی الٹا سمجھے گا اور لوگوں میں الٹا ہی مشہور کرے گا. بدر کے واقعے سے میرے مسلمان بھائیوں ہمیں یہ نصیحت ملی اور وزیر اعظم کا یہ مقصود کہ حق کی خاطر لڑنے والے کم ہوتے ہیں, چور اور ڈاکو بے شمار ہوتے ہیں. چور اور ڈاکو بے شمار ہوتے ہیں اور حق کی خاطر لڑنے والے وہ چند لوگ ہوتے ہیں. اور روز کا واقعہ بیان کر کے وزیر اعظم نے یہ بتانا چاہا کہ جب کوئی قوم نافرمانی پہ اتر آتی ہے, وہ نافرمانی جانے میں ہو یا انجانے میں ہو, صحابہ سے یہ معاملہ انجانے میں ہوا, غیر دانستہ ہوا, لیکن ہوا تو ضرور. اور اس کا وبال کیا پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور نبی علیہ السلام شدید زخمی ہوئے. تو انجانے میں غلطی کا یہ وبال ہے. اور ہم جب جانے میں نافرمانی کریں, جانتے بوجھتے نافرمانیاں کریں, تو نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک بھی اور قوم بھی اور امت بھی سوال کا شکار ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین سبحانک اللہم وسلام علی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا